سب سے عظیم محبت خدا کی محبت ہے، اور ہمیں اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری روح سے خدا سے محبت رکھنی ہے، اور اس چیز کو ہمیں ہر روز لاگو رکھنا ہے۔ اور یہ آیت ہمیں استثنا کی کتاب اس کے 6 باب میں بھی ملتی ہے، جہاں لکھا گیا ہے تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ اور یہی چیز ہمیں ہر روز یاد رکھنی ہے تاکہ ہم اندر آتے اور باہر جاتے ہوئے اس چیز کو یاد رکھیں۔ اور سب چیزیں اسی چیز سے جا کر ملتی ہیں کہ ہمیں خدا سے محبت رکھنی ہے۔ ہمارے اندر اس چیز کا پیشن ہونا چاہیے کہ ہم خدا سے محبت رکھیں۔ اگر ہم متی کی انجیل اس کے 6 باب اور اس کی 33ویں آیت کو پڑھیں تو یہاں لکھا گیا ہے، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راستہ بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ اگر ہم ان آیات کو اپنے دلوں میں بسا لیں تو ہم سب کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی۔ ایک مسیحی زندگی میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہماری خاطر اس زمین پر آئے اور انسان بن کر ہمارے درمیان رہے، اور آج بھی وہ ہماری تمام تر ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتا ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا اس میں رہے۔ اگر ہم کوئی کام خدا کی مرضی سے کرتے ہیں تو اس میں سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، چاہے وہ کام بہت چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو کب آپ نے خدا کے جلال کے لیے کوئی کام کیا؟ آپ جب اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو دیکھتے ہیں تو کب آپ نے خدا کی شکر گزاری کی یا خدا کو جلال دیا؟ جب ہم اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں خدا کو یاد رکھتے ہیں تو ہم اس کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ خدا محبت کے لائق ہے، لیکن ہم اپنی زندگیوں میں یہ بھول جاتے ہیں کہ خدا جلال کا خدا ہے اور وہ جلال کے بھی لائق ہے۔ جب آپ اس چیز کو یاد رکھتے ہیں تو آپ کی زندگی تبدیل ہوتی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں ایک راستہ باز آدمی یا عورت ہوں، کیونکہ آپ اس دنیا کی چیزوں سے الگ ہوئے ہیں، لیکن سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ خدا میں ایک ہوں اور اسے تمام تر چیزوں سے ابو رکھیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا گول صرف یہی ہونا چاہیے کہ ہم سچائی میں بڑھنا سیکھیں اور ہر کام میں خدا کے نام کو جلال دیں۔ اگر آپ ایتھلیٹس کو دیکھیں تو ان کا صرف ایک ہی پیشن ہوتا ہے کہ وہ محنت کر کر خود گولڈ میڈل پائیں اور ان کا نام مشہور ہو۔ وہ اس کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں تب سے وہ محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ کامیاب ہو کر ایک دن گولڈ میڈل کو جیت سکیں۔ بالکل اسی طرح سے ایک مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے، ایک گولڈ میڈل کے لیے نہیں جسے ہم اپنی گردن میں پہن سکیں، بلکہ اس لیے تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں خدا کی مرضی پوری کر سکیں اور اس کے نام کو جلال دے سکیں۔ یہی ہمارے لیے کبھی نہ مٹنے والا تاج ہے۔ ایک اور چیز جو خدا ہمیں دیتا ہے، بے شک خدا ہم سے بے حد محبت رکھتا ہے، اس نے ہمیں جذبہ دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی خدا ہمیں حکم دیتا ہے۔ ایک مسیحی ہوتے ہوئے ہم عام آدمیوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہم بنائے گئے ہیں تاکہ ہم مسیح کے کام میں محنت کر سکیں، ہم لڑ سکیں، ہم جیت سکیں اور کچھ ایسی چیز کو پا سکیں جو کہ ایٹرنل ہے۔ خدا نے آدم کو یہ برکت دی تھی کہ وہ زمین کو معمور و محکوم کر سکتا ہے، لیکن آج ہم ایسی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں جو کہ موت اور اندھیروں سے گھری ہوئی ہے، اور آج اس دنیا پر ایول پرسنز حکومت کر رہے ہیں۔ خدا نے ہمیں اس لیے بلایا ہے تاکہ ہم اس کی بادشاہی میں داخل ہوں، اور اس ایول دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں جنگ لڑنی ہے۔ ہمیں اپنے ہتھیاروں کو اٹھانا ہے تاکہ ہم اس کی بادشاہی تک پہنچ سکیں، اور ہمارے ہتھیار کوئی عام ہتھیار نہیں ہیں، بلکہ وہ قادر مطلق کے قادر ہتھیار ہیں، اور ان کی بنیاد دعا ہے، خدا کے کلام کو ہر روز پڑھنا ہے اور اس کی محبت کو جاننا ہے۔ تو اس لیے آپ اس چیز کو جانیے اور خدا کی آواز کو سنیے جو پکار اس نے آپ کو دی ہے۔ خدا کے ہتھیاروں کو تھام لیجئے اور مضبوط بنیے۔ جب آپ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو اکثر آپ کی زندگیوں میں شیطان حملہ کرتا ہے، اور آپ کو اسی جنگ کو لڑنا ہے، اور اس جنگ میں جیتنے کے لیے ہمیں مسیح یسوع کی مدد کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو مسیح یسوع کو دے دیجئے۔ کبھی کبھی خدا ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم سچائی کے کلام کو کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ خدا نے اپنے خادموں کو خود چنا ہے اور یہ گاڈ گفٹڈ پیپل ہیں۔
لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو گاڈ گفٹڈ ہیں، لیکن وہ اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی غلط سنا رہے ہیں اور خود بھی غلط تعلیم میں جکڑے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں مسیح یسوع کی ضرورت ہے، لیکن آج کل چرچز میں لوگ ایسا کلام سنا رہے ہیں جہاں پر لوگوں کو مسیح یسوع کی بجائے معجزات کا پرچار کیا جا رہا ہے یا پھر پیشن گوئیاں سنائی جا رہی ہیں، اور انہیں مسیح یسوع سے اور بھی زیادہ دور کیا جا رہا ہے، جبکہ انہیں اپنی زندگی میں مسیح یسوع کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے، تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راستہ بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ لیکن آج کل چرچز میں لوگ چیزوں کا پرچار کرتے ہیں جبکہ خدا کی بادشاہی اور اس کی راستہ بازی کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے مسیحی لوگ اس جنگ میں بہت پیچھے ہیں اور وہ تقریباً ہار چکے ہیں، کیونکہ وہ خدا کی راستہ بازی کے بجائے اس دنیا کی چیزوں کے پیچھے ہیں۔ بہت سے چرچز میں لوگ صرف یہی جانتے ہیں کہ مسیح یسوع خدا ہے، اس نے ہمارے لیے جان دی اور ہم سب کو نجات دی، لیکن ان سے ان کی زندگی تبدیل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ صرف مسیح کو جانتے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ مسیح نے کس طرح سے ان کی زندگی تبدیل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا، اس لیے وہ تبدیل نہیں ہو پاتے۔ بس وہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح خدا ہے۔ آج لوگ اگر تبدیل ہوتے بھی ہیں تو وہ اسپرچول لیول یا پھر عام لفظوں میں کہا جائے تو پبلک لیول پر ہوتے ہیں، تاکہ دوسروں کو یہ دکھا سکیں کہ ہم تبدیل ہوئے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام یہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنے دل کی گہرائیوں سے تبدیل ہوں، ان کا ذہن تبدیل ہو، ان کی زندگی تبدیل ہو اور وہ خدا کو اپنے دل سے جانیں۔ لوگ آج اپنی زندگیاں مسیح یسوع کو دیتے ہی نہیں ہیں، جبکہ خدا ہم سب کا بنانے والا ہے اور وہ ہمیں ہم سے بہتر جانتا ہے۔ کیا کبھی آپ کی زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ آپ خدا کے حکموں کو مانیں اور اس پر عمل کریں اور آپ کی زندگی میں کچھ برا ہوا ہو، یا اس نے آپ کو کبھی غلط راستے پر لگایا ہو؟ بلکہ خدا کے حکم ایسے ہیں جو ہمیں اندرونی طور پر تبدیل کر دیتے ہیں، لیکن لوگ اس چیز کو جانتے ہی نہیں، کیونکہ کبھی انہیں یسوع مسیح کے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا۔ بلکہ جب ہم اپنی خواہشات کے مطابق چلتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں، تو اکثر ہم اپنی زندگی میں بہک جاتے ہیں اور ہم غلط راستے کو چن لیتے ہیں۔ جبکہ جب ہم خدا کے مطابق چلتے ہیں تو کبھی بھی ہم برائی کے راستے پر نہیں جا سکتے، یا پھر ہم راہ حق سے نہیں ہٹ سکتے، ہم کبھی بھی مسلیڈ نہیں ہو سکتے۔ پہلا تیموتھیوس اس کا 4 باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت میں لکھا گیا ہے، لیکن بےہودہ اور بوڑھیوں کی اسی کہانیوں سے کنارہ کر اور دینداری کے لیے ریاضت کر، کیونکہ جسمانی ریاضت کا فائدہ کم ہے، لیکن دینداری سب باتوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس لیے کہ اب کی اور آئندہ کی زندگی کا وعدہ بھی اسی کے لیے ہے۔ اگر آپ ایک ایتھلیٹ کی زندگی کو دیکھیں تو وہ محنت کرتا ہے، وہ صبح کیا کھاتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، صبح سے ٹریننگ شروع کرتا ہے، کچھ دیر بھاگتا ہے، کچھ دیر آرام کرتا ہے، اس کے سونے اٹھنے جاگنے کھانے پینے ہر چیز کا ٹائم فکس ہوتا ہے تاکہ وہ سب سے بیسٹ بن سکے۔ یہاں پر لکھا گیا ہے دینداری کے لیے ریاضت کر، اور اگر آپ اسی آیت کو اپنی زندگی میں امپلوائے کریں تو کیا آپ اپنی زندگی میں کچھ ایسے مثبت سٹیپ لے رہے ہیں تاکہ آپ خدا کی راستہ بازی میں بڑھ سکیں؟ کیا آپ کی زندگی تبدیل ہو رہی ہے؟ ایک انسان ہوتے ہوئے ہم سے ہزاروں غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے ہزاروں فیلئر ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ایک چیز جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں خدا کی راستہ بازی کو قائم رکھنا ہے، اور ہم سب کی زندگی کا انحصار اسی چیز پر ہے۔ جب ہم خدا کو جان لیتے ہیں، ہم اس کی راستہ بازی کو پا لیتے ہیں، تو جیسا خدا کا کلام کہتا ہے ہم تمام تر دنیا کی چیزوں کو پا لیتے ہیں، یعنی پھر ہمارے دلوں میں دنیا کا لالچ نہیں رہتا، بلکہ ہم مسیح یسوع کی محبت سے بھر جاتے ہیں، اور جب ہم نے اسے پا لیا تو ہم نے دنیا کے سب سے بڑے انمول خزانے کو پا لیا۔ آئیے ہم ایک چھوٹی سی دعا کریں گے۔ خدا باپ، ہم سب تیرے شکر گزار ہیں، کیونکہ تو ہی تعریف تمجید و شکر کے لائق ہے۔ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں آج کے دن کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخش دیا، تاکہ مل بیٹھ کر تیرے کلام کو پڑھیں اور تیرے کلام کے بھیدوں کو جانیں۔ اے باپ، جو تیرا کلام پڑھا گیا ہے وہ ہمارے دلوں میں گھر کر جائے اور ہم سب کی زندگیاں تبدیل ہوں۔ اے باپ، تمہارے ذہن اور سوچوں کو تبدیل کر تاکہ ہم تیرے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں اور تیری ہی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں۔ اے باپ، تو ہمیں حکمت اور دانائی سے معمور کر تاکہ ہم تیری نظر میں مقبول ٹھہریں
ہمارے بدنوں سے تیرا جلال ظاہر ہو، تاکہ لوگ تجھے خدا جانیں اور تیرے نام کو مبارک کہیں۔ تو ہم سب کو تبدیل کر، ہم سب کی زندگیوں کو تبدیل کر۔ یہ سب دعا مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سبھی کو برکت دے، آمین۔